بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین و حضرات، تقدیر کی دو اقسام ہے، ایک تقدیر مطلق، دوسری تقدیر معلق۔ تقدیر معلق دو چیزوں سے تبدیل ہو سکتی ہے، اس میں رد بدل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ رد بدل کر دیتا ہے۔ ایک دعا، دوسرا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں دعا کرنے والی کی دعا اس وقت قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اسی دعا کی طاقت تھی کہ 99 سالہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی 98 سالہ بیوی کو یحییٰ علیہ السلام کے نام سے اولاد سے نوازا گیا۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ آج میں حصول اولاد کا آسان و آزمودہ وظیفہ بہت واضح اور عام فہم الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و آسیب اور ڈپریشن اور نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے کمنٹ کیجیے گا۔ اب آئیے ناظرین، حصول اولاد کے لیے وظیفہ و عمل اور اس کا طریقہ آپ کو بتا کر سمجھاتے ہیں۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے اولادی کے علاج اور حصول اولاد کا وظیفہ و عمل۔ نمبر 1، اولاد کا خواہش مند باوضو ہو کر کسی الگ کمرے میں جائیں۔ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائیں اور کمرے میں ایک میٹرو ملن اگربتی جلائیں۔ کسی برتن یا بوتل میں، بڑی بوتل میں پانی لیں اور پانی بالکل سامنے اور قریب رکھیں۔ کلام پڑھنے سے پہلے، دم کرنے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے اور غسل کرنے سے پہلے یہ نیت ضرور کریں کہ آپ یہ سب کچھ صاحب اولاد ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر 2، 7 یا 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں، یا ان درود میں سے کوئی ایک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الف، درود جامع و مختصر، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ب، درود مختصر و بے شمار، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ جیم، درود مختصر ابراہیمی، اللہم صلی وبارک علی محمد وآلہ کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآلہ انک حمید مجید۔ نمبر 3، درود کے بعد ایک مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پانی پر دم کریں۔ پانی منہ کے قریب لائیں، اس پر پانی کے اوپر دم کریں۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کے بعد پوری بسم اللہ پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، یعنی آیت نمبر 1 تا 5 پڑھ کر دم کریں۔ میں نے زیر زبر اور اعراب دیے ہیں، واضح الفاظ اور تلفظ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس کی امیج اپنے موبائل سے لے سکتے ہیں۔ آیات کریمہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے ناظرین۔ نمبر 6، بقرہ کی پہلی 5 آیات کے بعد ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 5 آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں، یعنی آیت نمبر 182 سے 186 تک، یا ایھا الذین آمنوا سے علی القوم الکافرین تک۔ آیات سکرین پر ہے ناظرین، میں ایک ایک کر کے چلاتا ہوں، آپ اس کی امیج لے سکتے ہیں۔ نمبر 7، سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ نمبر 8، آیت الکرسی کے بعد ایک مرتبہ پوری بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ نمبر 9، سورہ اخلاص کے بعد ایک پوری بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ معوذتین یعنی سورہ فلق و ناس پڑھ کر پانی پر دم کریں، یعنی ایک بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ فلق، پھر ایک بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ اسی طرح ہر قرأت کے بعد پانی پر دم کرتے جائیں۔
نمبر 10، آخر میں بوتل یا پانی کا برتن منہ کے قریب کر کے یہ دعا پڑھیں اور پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ دعا کی امیج اپنے موبائل سے لے سکتے ہیں اور دعا کو میں خود بھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو العلی العظیم حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر پانی پر دم کریں، پانی منہ کے قریب لائیں۔ نمبر 11، دعا کے بعد تھوڑا سا پانی پی لیں، بے شک شوہر بھی پیے، بیوی بھی پیے، دونوں پیے، اور باقی پانی سے خاتون غسل خانے میں جائے، غسل خانے میں غسل کرے، قانون کے مطابق جس طرح کرتے ہیں غسل۔ میں نے غسل کرنے کو کہا ہے، نہانے کو نہیں کہا ہے۔ غسل کرنا اور نہانے میں فرق ہے۔ غسل اسی طرح قانون کے مطابق کرے جس طرح ماہواری سے پاک ہو کر غسل کرتے ہیں۔ پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اسی طرح آخر تک۔ ایک ضروری بات رہ نہ جائے ناظرین، وہ یہ کہ جب خاتون دم کردہ پانی سے غسل کرتی ہیں، اس غسل سے پہلے یعنی آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے وہ استنجا کر چکی ہو اور اس کا جسم صاف پاک ہو۔ اس صاف پاک ہونے کے بعد وہ دم کردہ پانی سے غسل کرے۔ یہ وظیفہ و عمل 4 جمعے تک ہر شب جمعہ کرے۔ نوٹ: ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ ازدواجی ملاقات کو ماہواری سے پاک ہو کر اور نہانے کے فوراً بعد سے 1 ہفتے تک کے درمیان رکھیں تو بہتر ہے۔ رب خالق و خلاق ضرور اور بہت جلد اولاد سے نوازے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔